سورۃ آل عمران آیت نمبر 160۔ اَن يَنْصُرَكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَأَن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو پھر اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ لہٰذا مومنوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ترجمے سے اس آیت کا مفہوم واضح ہو رہا ہے۔ جیسا کہ میدان بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی کئی طرح سے مدد فرمائی تھی، اس طرح آج احد میں بھی مسلمانوں کی مدد کرنے پر غالب ہے، بشرطیہ تم اللہ کے فرما بردار بن کے رہو اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے دل و جان سے کوشش کرو۔ یہ دو شرائط یا یہ دو اصول یا یہ دو زندگی کی بہترین باتیں آپ اپنا لیں تو انسان اور خاص طور پہ مسلمان خصوصی طور پہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ اب ہم نے یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیں، اللہ کی فرما برداری چھوڑ دی، آگے ہم نے اپنے بنائے ہوئے اصول، اپنے بنائے ہوئے عقیدے، اپنی بنائی ہوئی سوچ کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور دوسرا اسلام کی سربلندی سے تو ہمیں کوئی سروکار ہی نہیں۔ یہ دو چیزیں اپنائیں تو غلبہ آپ ہی کا ہوگا، غالب ہمیشہ مسلمان ہی رہے گا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ صرف تم مسلمان ہو تو تم غالب رہو گے، یہ دو چیزیں ضروری ہیں غلبے کی۔ جیسا کہ غزوہ احد میں کچھ وقت کے لیے ہوا اور جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کی نافرمانی تھی، اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ بھروسہ تو صرف اس پر کیا جا سکتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب اسباب پر غالب اور حاکم ہو، اور ایسی ذات جو کہ صرف ایک اللہ کی ہے، لہٰذا وہی بھروسے کے قابل ہے۔ فتوکل علی اللہ، یہ تعلیم دینا مقصود ہے کہ اہم امور میں تدبیر اور مشورے کے بعد بھی جب کام کرنے کا عزم کر لو تو اپنی عقل اور رائے اور تدبیروں پہ بھروسہ نہ کرو، بلکہ بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پہ کرو۔ کسی کو غالب یا مغلوب کر دینا یہ صرف اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ جب مدد کرنے پر آتا ہے تو بے سر و سامانی کے باوجود غلبہ عطا کر دیتا ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے دیکھ لیں، اور پھر جنگ بدر آپ دیکھ لیں، لیکن اگر مدد نہ کرے تو جنگ احد دیکھ لیں۔ اس لیے جب تمہاری قدرت سے یہ چیز باہر ہے، پھر اس درجے اپنے دل کو اس کے پیچھے کیوں ڈالتے ہو اور مغلوبیت کی حرکت کو کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے کہ کیوں ایسا ہوا؟ اس کی حسرت کو دل میں کیوں اس قدر رکھتے ہو؟ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ سو تم حق تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس کی مدد اور نصرت کو شریک حال بنا سکتے ہو۔ یاد رکھو، اس کی مخالفت اور نافرمانی کر کے اس کی مدد اور نصرت کو اپنے لیے منقطع کر سکتے ہو، یعنی ایسے بندے سے اس کی مدد اور اس کی جو نصرت ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ توکل ترک اسباب اور ترک تدبیر کا نام نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے دور جہالت میں حج کے لیے نکلتے تھے اور کہتے تھے ہمیں اللہ نے بلایا، خالی ہاتھ گھر سے نکلتے تھے اور پھر رفقۂ سفر کو ہر چیز مانگنے کے لیے تنگ کرتے تھے۔ توکل یہ ہے کہ اب اسباب کو اپنائیں، یہ اسباب کی دنیا ہے، تدبیریں بھی کریں، لیکن اصل بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بیڑا پار کرے گا، اللہ ہی تعالیٰ جو ہے وہ جیت دے گا، فتح دے گا۔ پچھلی آیت کی تفسیر میں بھی آپ نے خالد بن ولید کا واقعہ سنا کہ ان کی بستر پہ موت آئی اور انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو میرے جسم کا کوئی حصہ تیر اور نیزے کے زخم سے بچا نہیں، لیکن میری موت بستر پہ آ رہی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے۔ بزدل لوگ موت سے پہلے کئی بار مرتے ہیں، لیکن بہادروں کو صرف ایک ہی بار موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ غلبہ دے گا۔ اصل
کیا ہے اس کے حکموں کے مطابق چلیں. آپ اپنی روزمرہ زندگی میں بھی اپنا لیں کہ آپ نے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اللہ کے حکموں کے مطابق. تو آپ دیکھیے گا کہ کس طرح آپ کے گھر میں سکون آئے گا اور کس طرح آپ خود بخود آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے گھر میں ایک بہترین سی زندگی شروع ہو گئی ہے. اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے علم حاصل کریں، کیونکہ علم سب سے بڑی دولت ہے. اور علم ہی وہ واحد چیز ہے جس سے آدمی کبھی نہیں اکتاتا، اس کی کوئی حد نہیں ہے. علم پر ہر معاملہ کارآمد ہوتا ہے، ہر میدان میں کامیابی کا زینہ ہے. علم سے آدمی کو وہ شعور ملتا ہے جس سے وہ دنیا کو جانے، جس سے وہ باتوں کو ان کی گہرائی تک سمجھ سکے. علم ایسا سکہ ہے جس سے آپ دنیا کی ہر چیز خرید سکتے ہیں. علم ہر قسم کی ترقی کا راز ہے، فرد کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی. جس کے پاس علم ہو اس کے پاس گویا ہر چیز موجود ہے. کس چیز کا علم؟ علم نافع. ہر نفع والا علم حاصل کریں تاکہ آپ کے اندر پتہ چلے آپ کو کہ ہم نے کیا سیکھنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے، کیا کرنا ہے، اور قرآن و سنت کے مطابق ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.